بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بڑی اہم باتیں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے باپ کے ایک انٹرویو کے بعد غصے میں دبئی چلے گئے ہیں خصوصی جہاز کے ذریعے، اور آپ یقین مانیں پارٹی کے کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دبئی گئے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی والے جو مرضی کہتے پھریں، لیکن وہ والد صاحب کے انٹرویو کے بعد دبئی چلے گئے ہیں۔ فرت اللہ بابر سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ وہ بیچارے اب وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جناب میرے پاس وہ ہیومن رائٹس سیل کا جو سربراہ ہے وہ اس کا جو ہے وہ چارج رہے گا، تو سیکرٹری جنرل جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا عہدہ جو تھا وہ ان سے واپس لے لیا گیا، جی نوجوانوں کو دینے ہیں۔ یہ کلیئر بات ہے کہ پیپلز پارٹی میں اندر ایک لڑائی جاری ہے۔ باپ بیٹے کی لڑائی علیحدہ ہے، لیکن پارٹی کے اندر بھی ایک لڑائی ہے، وہ پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان ہے۔ وہ جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اب بلاول یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ہولی سولی اختیار دیا جائے، اور اس کا یہ موقف ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی اور کا اعلیٰ کار بننے کی بجائے عوام کی طاقت پر بھروسہ کریں، اور ہم جو ہے وہ مارکیٹ میں جائیں، لوگوں میں جائیں، جلسے جلوس کریں، تو ہم نون لیگ کو بھی لتاڑیں، صرف پی ٹی آئی کو نہ لتاڑیں۔ اور اس کا پھر وہ جو ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی والا ناراض، جو پی ٹی آئی کو ووٹ اگر وہ نہیں بھی دے گا تو وہ بغض نون لیگ میں وہ ووٹ ہمیں دے دے گا۔ یہ بلاول کا نظریہ ہے۔ جبکہ زرداری صاحب کہتے ہیں، جب انہوں نے یہ بات کر دی، زرداری صاحب کہتے ہیں جی کوئی بھی جو حکومت ہے وہ نہیں، کوئی بھی جماعت 172 سیٹیں حاصل نہیں کر سکتی۔ ان کا انہوں نے تو اشارہ دے دیا کہ آنے والی حکومت جو ہے وسیع البنیاد ہوگی یا قومی حکومت ہوگی، یہ انہوں نے بات کر دی۔ تو جب ان کی طرف سے یہ بات کر دی گئی تو اس سے بھی ایک چیز واضح ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کے اندر بیانیے کی بھی جنگ ہے جو چل رہی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ بلاول اپنے والد کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں یا پھر اپنی جو پالیسی ہے جس کو وہ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو نوجوان ہے نا پیپلز پارٹی کا وہ اس کے ساتھ ہے، بلاول کے ساتھ ہے، اور جو زرداری صاحب کے ساتھ وہ بابے شابے جتنے بھی ہیں وہ سارے ہیں جن کو بلاول اب ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ کہتا جی ان کی کوئی علیحدہ کوئی اولڈ کونسل بنا دیں، اس میں یہ بیٹھے رہیں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ چلائیں۔ دوسری جو ایک بات امپورٹنٹ بڑی دیکھیے، جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، جو ہماری فیصلہ ساز قوتیں ہیں، یہ بڑی میں بات کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے اس چیز کے اوپر بہت برا منایا ہے، کیونکہ جو شکایات ہیں اس نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے خلاف یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ یہ شکایات صرف ان کی بعض جو کابینہ کے وزراء ہیں نہ صرف ان کی طرف سے آئی ہیں، بلکہ اعلیٰ جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی جو ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے مختلف میٹنگز میں، اس کے خلاف، اس رویے کے خلاف بھی شکایات اوپر تک پہنچی ہیں۔ تو ان کو ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے یہ میں بڑی مؤثر انداز میں کہ حضور اپنا قبلہ درست کریں، اور یہ بات مت بھولیں کہ آپ نگران وزیر اعظم ہیں، اور آپ نگران وزیر اعظم کیسے بنے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، تو لہٰذا اپنی وہ جو ہے نا چادر اس میں سے باہر مت نکلیے اور اپنی قمیض کے اندر رہیے۔ تو وہ پیغام ان کو بڑا کلیئر اینڈ بڑا ٹھوس انداز میں ان کو یہ پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ یہ چند دن پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، میٹنگ ہوئی تھی دو بڑوں کی جس میں یہ موصوف بھی موجود تھے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ آپ ادھر ادھر چھلانگیں مارنے کی جو کوشش کر رہے ہیں نا، یہ کام آپ مت کریں، جو نگران حکومت کا کام ہے اس پر آپ فوکس کریں، لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہیں، چاہے وہ اعلیٰ بیوروکریٹس ہیں، آپ کی کابینہ کے وزراء ہیں، وہ ان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تبدیلیاں تو آ سکتی ہیں، کسی وقت بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ یہاں تک بھی جا سکتے ہیں کہ ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی راجہ ریاض اور موجود ہے نا جی شہباز شریف، اب وہ دیکھیں وہ فوت ہوئے تھے جب سابق وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان،
تو اس کے بعد دوبارہ وہی پروسیس اختیار کیا گیا، تو وہ پروسیس یہاں پہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اگر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو۔ لیکن انہوں نے اب کہا ہے کہ جی میں کوئی تبدیلی لے کر آؤں گا، کیونکہ یہ شکایات عام ہیں کہ ان کے رویے میں رعونت ہے، تکبر ہے، غرور بہت زیادہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے خلاف جو نفرتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ ایک جو بہت بڑا میں نے آپ کو خبر بتا دی ہے کہ اس کو، ان کے اس رویے کو پسند جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ اب آخری بات جو ہے وہ کر لیتے ہیں، وہ بھی بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے جو قائد ہیں نواز شریف، وہ راجہ صاحب نے ایک کیا تھا ویلاگ کہ وہ اب وہ کیا کہتے ہیں جی، انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند، تو وہ میاں صاحب نے اب ایک نئی ڈیمانڈ رکھ دی ہے۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ سالس تھے کہ اب اس کا کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے 2/3 دیں، اور میں 2/3 مجھے دیں گے تو میں وزیر اعظم بنتا ہوں، ورنہ میں نہیں بنتا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میاں صاحب کو 2/3 نہ ملی تو میاں صاحب وزیر اعظم مشکل ہی بنے، ملک سے باہر ہی چلے جائیں گے، پھر کسی اور کی باری آئے گی۔ تو وہ انہوں نے ایک نیا وقتہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک قصہ کہانی جو تھی وہ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ ایک دوسرا تاثر اس کا پہلو سن لیں۔ اب جو اس کی کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ جس طرح میں نے نام لیا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے رویے کا، یہی نام ان کی پارٹی کے اندر لے رہے ہیں مریم نواز کا۔ اب وہ مریم نواز کو کیوں دور ہوئے سینئر لیڈر شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، خود خواجہ آصف نے یہ بات کہہ رکھی ہے، سعد رفیق نے یہ بات کہہ رکھی ہے، اور پارٹی کے سینئر رہنما انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی کو محترمہ نے چلانا ہے اور اگر ہمیں ان کے احکامات فالو کرنے ہیں تو پھر ہماری طرف سے السلام علیکم ہے۔ میاں صاحب مری میں موجود ہیں، ادھر شاہد خاقان عباسی بھی مری میں موجود ہیں، تو وہ جو خاتون ہیں اپنا مریم نواز، وہ انہوں نے اپنے باپ کے اوپر سائے کی طرح، وہ کہتے ہیں نا قبضہ کر رکھا ہے، وہ ہر وقت سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اور میاں صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی وہ کوئی بات موڑتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو لوگ نون لیگ سے دور ہو رہے ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب اس کا ان کے، اور پھر وہ ان کے اندر بھی وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ضدی ہیں، مریم نواز بہت زیادہ تکبر والی ہے، بہت زیادہ رونت والی، ان کی کوئی بات نہیں مانتا تو وہ کہتے ہیں اس کو اس طرح کر دو، اس طرح کر دو، فلاں کر دو۔ ان کی بھی ماضی کی آڈیو شاڈیو آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو نون لیگ کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ وہ اب جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں نا، وہ صرف شہباز شریف کی وجہ سے اور نواز شریف کی وجہ سے بیٹھے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ان کے ساتھ کام کیا۔ ابھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں مریم نواز کے احکامات مانیں گے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہوگا۔ تو وہ اگر کسی بڑے عہدے پہ آ جاتی ہیں تو پھر پارٹی کے اندر جو پھر ہلچل ہوگی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں پارٹیوں کے اندر، جس طرح میں شروع میں بات کی کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ چل رہا ہے اور نون لیگ کے اندر یہ چل رہا ہے، بیانیے کی جنگ دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ اب باپ بیٹی کا تعلق اور دونوں باپ بیٹے کا تعلق، یہ معاملات جو ہے نا وہ بڑی سنجیدہ نوعیت اختیار کر گئے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔